السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. اور ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی کے شو کا آغاز کر رہے ہیں 6-7 ماہ طویل قید کاٹ کر واپس گھر لوٹنے والے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب شہباز شریف صاحب کی خوبصورت گفتگو سے، جو ہم سے آن لائن محو گفتگو ہوں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یاد کیا ہے. آپ کی بڑی مہربانی، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اپوزیشن جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے. اپوزیشن جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے. جانے کس جرم کی پائی ہے، سزا یاد نہیں. جنید صاحب، 7 مہینے کوئی کم نہیں. 7 مہینے آپ کا وہ خادم بغیر کسی گناہ کے جیل میں گزار کے آیا ہے، جس نے لوگوں کو بے شمار سہولتیں دی اور اللہ کے فضل سے کئی برس لوگوں کی خدمت کی. لیکن میاں صاحب بے گناہ کیسے؟ ابھی تو آپ کی ضمانت ہوئی ہے، یہ فیصلہ ہونا تو باقی ہے کہ آپ بے گناہ ہیں یا گناہ گار ہیں. جنید صاحب، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے اینکر ہیں، مگر آپ جیسے بندے اکثر افطاری میں بسے ہوئے آلوؤں والے سموسے بیچ رہے ہوتے ہیں. یعنی جو اوپر سے بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور بیچ میں سے بسا ہوا ہوتا ہے. یعنی آپ نے 7 مہینے کی قید کا یہ ثمر دیا ہے مجھے. سموسہ بنا کے رکھ دیا. ابھی سانس تو لینے دے. ابھی تو 7 مہینے کی قید کاٹ کے آ رہا ہوں اور آپ نے پھر آپ نے یاد کروا دیا ہے کہ یہ تو صرف ضمانت ہے. جنید صاحب، 7 مہینے کی قید کے بعد آپ کا یہ خادم جب گھر پہنچا ہے تو وہ سکون ملا ہے جو 6-7 گھنٹے ایک فوجی جوان پریڈ کر کے اپنے کمرے میں آ کے بوٹ اور جرابیں اتارتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے. کیا مثال دی ہے میاں صاحب آپ نے. کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ضمانت کا بھی گہرا تعلق ہے آپ کی اس مثال سے. جنید صاحب. جی صاحب. بڑا تاڈا لنڈے دی اون دے گولے ورگا منہ ہے. لو میاں صاحب سیدھا کہتے ہیں اون کے گولے جیسا منہ ہے. نہیں غوری صاحب، لنڈا نہیں نکلے گا اس جگت میں سے. یہ اصول کی بات ہے، یہ دستور کی بات ہے، یہ قانون کی بات ہے، یہ وفاداری کی بات ہے. جگت جو ہے جگت، اس میں لنڈا نہیں ڈالوں گا تو اصول نہیں ہے پھر جگت کا. حد ہو گئی ہے میاں صاحب. ایک منٹ زلفی صاحب، اس بات میں مت بولیں. آپ کی مہربانی. میں آپ جیسی چیزوں کے ساتھ ہی جیل میں 7 مہینے گزار کے آیا ہوں زلفی صاحب. آپ یقین مانیں جنید صاحب کہ یہ زلفی صاحب کو دیکھ کے مجھے یاد آیا کہ 7 مہینے جیل میں میرے ساتھ 3 مکڑیاں اور 22 مچھر اور 4 ٹڈیاں 4 ٹڈیاں جنید صاحب، اور 3-4 لال بیگ بھی تھے. میں تو ان 22 مچھروں کو بھی کہتا رہا ہوں کہ آپ خود بھی بور ہو رہے ہیں اور مجھے بھی بور کر رہے ہیں. 11 ہو کے یہاں پہ پریمیئر لیگ ہی شروع کر دیں. مجھے ابھی میاں صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک ٹڈی کا نام پیار سے، حسب حال سے پیار تو میاں صاحب کرتے ہیں نا، ایک ٹڈی کا نام پیار سے زلفی رکھا ہوا. زلفی بھاگ کے آتی تھی. جنید صاحب، آپ کر رہے ہیں مذاق میں بات. اگر حکومت میاں صاحب کو نہ چھوڑتی تو میں جیل کے دروازے کے سامنے خود کو آگ لگا لیتا. اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کی بھی جان بچا لی ہے اور میری بھی عزت رکھ لی ہے. کیونکہ زلفی صاحب، آپ کے آگ لگانے سے بھی کوئی فرق نہیں تھا پڑنا. کیونکہ کسی نے وہی سمجھنا سی کہ کسی شرارتی بچے نے کسی سوٹی نو آگ لاتی.
यार क्यों झूठ बोल रहे हैं जुल्फी 7 महीने तेन मिट्टी का तेल नहीं लगा यार तेल मिट्टी का महंगा बहुत था, इस महीने सस्ता हुआ था तब इसने सोचा था। जुनैद साहब बढ़त ना करें जुगत की, जो पहली जुगत है उसका मजा लें। जुनैद साहब लोग आपके खादम की रिहाई पे इतने खुश हुए हैं कि मुबारकबाद के फूलों का तांता बना हुआ है। टली ते टली, 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 टली ते टली। क्या बात। और घर में भी मुबारक देने के लिए लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। जावेद हाशमी साहब से लेके मुल्तान से आए हैं, मुल्तान से जुनैद साहब, जी राना मुबशर तक हर बंदा जुनैद साहब मुबारक देने आया है। जावेद हाशमी साहब ने जब अंदर घुसते ही कहा है बड़ी मुबारक होवे मियां साहब, बड़ी मुबारक होवे, ते अंदरों ताड़ी भरजाई दी आवाज आई है और फिर कुछ कर लिया जे। क्या कह रहे? मेरा मतलब है उन्होंने पूछा है कि कोई अपोजिशन में रह के भी कोई नया पुल या अंडरपास बनाया आपने? अच्छा मैंने कहा नहीं, रिहाई की मुबारकबाद दे रहे हैं। नहीं, वाकई सारे बहुत मसरूफ लोग हैं। जावेद हाशमी साहब का आपने जिक्र किया है, वो तो इतने ज्यादा मसरूफ है कि पिछले दिनों उनके बचपन के एक दोस्त के पड़पोते का अकीका था, उसकी मुबारकबाद देने वो कराची तशरीफ ले गए। नहीं जुनैद साहब, वाकई जावेद हाशमी साहब बड़ी मोहब्बत करने वाले, बड़ा प्यार करने वाली शख्सियत हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि मियां साहब घबराए ना, आप जब भी पकड़े जाएंगे और रहा होंगे मैं जरूर मुबारक देने आऊंगा। और आप ये जिस उनके दोस्त के पड़पोते की बात कर रहे हैं, उसके अकीके की मुबारक देने गए थे, लाजमन उसकी जमहूरियत के लिए कोई ना कोई कुर्बानी होगी। पड़पोते की या पड़दादे की? साहब दादे की होगी, पड़पोते की लंगोट में कौन सी जमहूरियत में कुर्बानी? क्या बात कर रहे हैं जुनैद साहब, अभी तो इस मुल्क की जमहूरियत खुद लंगोट में है। खुदा के लिए इस नौजायदा जमहूरियत को अभी पनपने दें, अभी पांव पांव चलने दें। खुदा के लिए इस तरह की बकी जुगते ना करें। चले सारे जुगत लाइट कर लें, जरा लंगोटी की जगह निकर कर लें। अच्छा चले सारी बातें छोड़ें, हजूर वाला ये फरमाए, जो बात जुबान ज़दे आम है वो ये है कि आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई डील शील करके आए। जुनैद साहब खुदा के वास्ते ये बात मैं ना मुंडिया नु क्या भी सी तो कोई छोटी जी इट भी रखो। क्या हो गया सर? ये आप क्या ताना दे रहे हैं? सर क्या हो गया? जुनैद साहब सर ऐसे ना कहे, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो जुबान ज़दे आम है। जुनैद साहब गलत बात है, डील तो मैंने कभी पिज़्ज़े की नहीं की। हालांकि आपको पता है कि आजकल पिज़्ज़े की भी डील चल रही है, बर्गर की भी डील चल रही है। आपको पता है कि उसमें बाय वन गेट वन फ्री होता है, साथ चिप्स भी देते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी। मगर नहीं वैसे मैंने जुनैद साहब हिसाब लगाया है, एक कान इधरों फाड़ लो, पाँव इधरों फाड़ लो। ये सारी डीलें शीलें जो है ना, ये सारी रंगबाजी होती है। कितनी जुबानी बात की है शहबाज शरीफ साहब ने कि ये किसी डील के झांसे में नहीं आएंगे। और जुनैद साहब नो डील, अगर आपका ये खादम डील ही करता तो फिर आज ये खादम आजम होता, यानी वजीर आजम होता। चलो जुनैद साहब कोई गल लुकी भी रहन दियो, सीधे बांदरी अंगर हर शय फूली जान रहे। मियां साहब जुगत आप जरूर करें, मेरी जिन्स तो ना बदले। वो चलो बांदर कर लो यार, जुगत ले नहीं पता लगता, जिन्स का भी ध्यान रखो। और जुनैद साहब मुझे तो मेरे वर्कर, मेरे पार्टी के अरकान पूछते हैं कि बताइए, हुक्म कीजिए, मुंह से निकालिए कि अब हमारा बयानिया क्या होगा। मैंने सबको कहा है कि देखो परिंदे आसमान पे उड़ रहे हैं, गौलों के गौल जा रहे हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी
ہو رہی ہے. یہی ہمارا بیانیہ ہے بس. اور یہ نہیں سمجھ آئی تو پھر یہ دسو کہ سرگیلے میٹھا دہی کتوں ملتا ہے. سر گجرانوالہ میں جہاں سے مرضی لے لیں دہی میٹھا ہی ملے گا آپ کو. تینوں ہر چیز گجرانے دی نظر آتی ہے. تینوں لاہور چ کدھرے میٹھا دہی نہیں لبا آج تک. کھانا تو کنا کو ہوندا ہے. چمچی دہی دی پار لے تو دہی تو اونج ڈوب جانا ہے. سر یہ چمچ دہی میں سے جب باہر آتا ہے نا تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے بھینس چھپڑ سے باہر آئی. حد ہو گئی ہے. جنید صاحب دیکھے کوئی ڈیل ویل نہیں ہے. ہم اصولوں کی سیاست کرتے ہیں اور لوگوں کی خدمت ہمارا شیوا ہے. No doubt. آپ جا کے کسی بھی موٹر وے کے ٹول پلازے پہ کھڑے ہو جائیں, ہر گاڑی گزرنے والی اس میں سے آواز آ رہی ہوتی ہے نواز شریف زندہ باد, شہباز شریف زندہ باد. بالکل بالکل. میں پرسوں آدھی رات کے وقت وہاں سے نہیں جنید صاحب ادھی رات نو نہیں, میں رات دی ذمہ داری نہیں لینا. دنے جاؤ دنے. سر میں آدھی رات کے وقت گزرا, واقعی آپ کے نام کی آوازیں آنی شروع ہو گئی. میں اکیلا تھا, میں تو ڈر گیا. میں نے کہا جن بھوت ہے. کیا بات کر رہے ہیں جنید صاحب. آپ کے ان خادموں نے جس طرح قوم کی خدمت کی ہے پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی. اور جنید صاحب آپ کو ایک اور بات بتا دوں. جی پہلے دن یہ کہا تھا کہ ایک پائی کی کرپشن بھی ثابت ہوگی تو میں ذمہ دار ہوں. ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. مختلف ادوار میں کراچی کے 32 نام تھے. اچھا اب ایک نام سے دوسرا نام نہیں پڑا ہوا کہ اس سے ملتا جلتا, الگ الگ نام تھے. اچھا بھجن, ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے بہت ہمارے ویورز اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, اور بعض دفعہ چھوٹے موٹے اختلافات بھی اس حوالے سے یا اختلاف رائے بھی سامنے آتا ہے. جی جو انگریز دور میں نام رکھے گئے تھے مختلف شاہراہوں کے, بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں میں, وہ ایک بڑا زبردست سلسلہ, لوگ اس کو بڑا پسند کر رہے ہیں. تو غالباً لاہور کے ہم نے کم و بیش سارے علاقے کور کر لیے, جو رہ گئے ہیں وہ آئندہ کر لیں گے. اور آج باری ہے ہمارے عظیم کراچی کی. اور ظاہر ہے کہ کراچی کے بارے میں میرا خیال ہے کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ کراچی کا جو آخری نون نام تھا وہ کلاچی تھا. یہ جو موجودہ کراچی کا نام ہے یہ 1742 کے کہیں آس پاس جا کے یہ نام رائج ہوا تھا. کراچی. اور عثمان ڈاموہی وہ کراچی کے حوالے سے خاص طور پہ بڑے مستند وہ مورخ ہیں, اور انہوں نے اپنی جو کتاب ہے کراچی تاریخ کے آئینے میں اس میں بھی لکھا ہے. اور ہمارے جو بہت سینئر دوست ہیں, مقبول کالم نگار ہیں جو وسعت اللہ خان صاحب, انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مختلف ادوار میں کراچی کے 32 نام تھے. کراچی کے, اچھا اب ایک نام سے دوسرا نام نہیں پڑا ہوا کہ اس سے ملتا جلتا, الگ الگ نام تھے. جو کم و بیش 32, اور جو نون ہیں ان میں کلاچی جیسے میں نے ذکر کیا, رام باغ بھی اس کا نام رہا. ہاں جی, رام باغ. ہاں جی, پھر اورنگا بندر, غالباً بندرگاہ کی وجہ سے ہوگا. اورنگا بندر بھی کراچی کے اس علاقے کا نام اورنگا بندر بھی تھا. کرک بھی تھا, ایک تو کرک ہے نا کے پی میں, کرک یہ کراچی کا نام تھا. اسی طرح بارباری کون یہ کراچی کا نام تھا اسی علاقے کا. ایک کروکولا یہ بھی کراچی کا نام تھا. کمال ہے یار, یہ تو کراچی کے نام لگ ہی نہیں رہے, یہ تو لگ رہا ہے کوئی چائنیز حکیم دوائیاں لکھوا رہے. اچھا لیکن ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے برٹش ایرا میں, برٹش دور میں جو ان شہروں میں برطانوی جو حکمران تھے یا افسران تھے ان کے ناموں پہ جو جن علاقوں کے نام رکھے گئے, اس میں اگر کراچی پر نظر ڈالی جائے تو سب سے جو مشہور علاقہ ہے وہ نیپیر روڈ بنتا ہے. اچھا یہ جو نیپیر روڈ ہے یہ جیمز نیپیر کے نام پہ ہے, اور جیمز نیپیر جو ہے وہ برٹش دور میں اس سندھ کا پہلا گورنر تھا, برٹش گورنر تھا. اچھا اب وہ بہت رنگین مزاج تھا, بلکہ رنگین مزاج تو بڑے میں احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بڑا عیاش طبع آدمی تھا. اور اتنا زیادہ عیاش طبع تھا
کہ اس نے نیپیر روڈ بنائی تھی اور پھر وہاں پر قہوہ خانے اور پبز آفیشلی کھل گئے تھے شراب خانے. لیکن جیمز نیپیر کی طبیعت ایسی تھی, مزاج ایسا عاشقانہ تھا, رنگین تھا. یعنی وہ پنجابی میں نہیں کہتے کہ ساریاں گلا مار کھان والی ہیں. تو وہ آج بھی آپ دیکھیں, گوگل پہ جا کے دیکھیں تو برطانیہ میں مختلف شراب خانے اور قہوہ خانے درجن بھر سے زیادہ جو ہیں وہ جیمز نیپیر کے نام سے منسوب ہے. ان کا نام نیپیر ہے, دکانوں کا, پبز کا. نیپیر یعنی اتنے کہنا ہونا نا کہ بھائی جی تسی میرا نام رکھ لو اپنی دکان تے مینوں ایک بوتل فری دے. یہ تو خیر اس کا ذاتی کیریکٹر تھا نا, وہ ایک اچھا مینیجر بھی تھا, اچھی گورننس کرتا تھا. اور یہ جیمز نیپیر کا ہی دور تھا جب سندھ میں ونی اور ستی جیسی مکروہ رسموں پہ پابندی لگائی گئی تھی. بعد میں پھر شروع ہو گئی نا, لیکن اس نے بڑی سختی سے اس پابندی پہ عمل درآمد بھی کروایا تھا. ایک اور جو بڑا اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہاں پہ سندھ میں, کراچی میں ایک بہت بڑی تفریح ہے گدا گاڑی ریس, جو آج بھی ہوتی ہے. تو گدا گاڑی ریس بھی 1840 میں اسی جیمز نیپیر نے شروع کروائی. گڈ, یعنی کھوتیاں وقت پا گیا. اور میں نے سنا ہے کہ یہ جو ہے نا جی اپنا گدا گاڑی ریس یہ اب لیاری میں ہوتی ہے, مگر پہلے یہ کلفٹن کی طرف ہوتی ہے. کلفٹن چونکہ سمندر کے پاس ہے نا, مچھیوں نے کہا تھا کہ پتر کھوتے پتر بیٹے ادھر جا کے پجو نہ سو جاؤ, شاباش ڈسٹرب نہ کرو بیٹے. میں نے بھی دنیا گھومی ہے, میں نے سی پہ کوئی ڈونکی دیکھا نہیں ویسے. ہوتا ہی نہیں جی, سی پہ ڈونکی کا کیا کام ہے؟ ایک بندے نے مچھیاں پھڑنی نہیں آتی ہیں تو انہیں سمندر تے جا کے کی کرنا. اچھا گوری صاحب, آپ کے لیے یہ بات بہت زیادہ دلچسپی کی حامل ہوگی کہ اسی جیمز نیپیر کے نام پہ جو نیوزی لینڈ کا شہر نیپیر ہے نا, جہاں میں میچ ہوتے ہیں, وہ بھی ایدے نام ہی ہے. یعنی بڑا دور دور کھجل ہویا ہے. کالونی تھی نا, یہ تو انگریزوں کا منشا بامبو ہوا تھا. اچھا منشا بم سے مجھے یاد آیا کہ لاہور میں جب یہ تنازع ہوا تھا, یہ کھوکھر برادران نے زمینوں پہ جو قبضے کیے تھے, اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پارسی تھا ڈنشا. ڈنشا, یہ ڈنشا کی زمین ہے, ایک پارسی ہے اور لاوارث ہے. وہ ایک دن میں ہی 2 دن کے اندر اندر اس کے سارے انتقال فرتیں وہ بن گئیں اور وہ سامنے آیا. یہ جو ڈنشا ہے نا, ایڈلجی ڈنشا, کراچی میں ایک سڑک کا نام ہے. یہ ڈنشا بھی بڑی زبردست شخصیت ہے. یہ برطانوی راج کی اس وقت کی کراچی کے علاقے کی سب سے بڑی کاروباری شخصیت تھے, اور ان کے پاس زرعی اراضی بھی, یہ لینڈ لارڈ بھی بہت بڑا تھا ڈنشا. اچھا, اور یہ رفائی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا. یہ ڈنشا ڈچکوں کا چھوٹا بھائی ہے. یار میری بات تو سن لو. میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایڈلشی ڈنشا تھا, یہ اتنا بڑا فلنتھراپسٹ تھا, انسانوں سے اتنا پیار کرتا تھا, تعلیم پہ پیسہ خرچ کرتا تھا, علاج پہ پیسہ خرچ کرتا تھا, اپنی جیب سے پیسہ خرچ کرتا تھا, کہ آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ 19ویں صدی کا عبدالستار ایدھی تھا. اچھا, اب اس سے بھی زیادہ مزیدار آپ کو بات بتاؤں کہ جو انڈین وائس رائے تھا ڈفرن, جیمز ڈفرن, اس کی بیوی جو تھی لیڈی ڈفرن, وہ بھی بہت بڑی وہ فلنتھراپسٹ تھی. وہ اس کو بھی بہت کریز تھا ہاسپٹلز بنانے کا, تعلیم بنانے کا. تو اس نے یہ ارادہ کیا, وائس رائے کی بیوی نے, ڈفرن نے, کہ میں کراچی میں خواتین کے لیے ایک بہت بڑا ہاسپٹل بناؤں گی. تو اس نے چندہ مہم شروع کی, اس نے محنت کی, تگ و دو کی. تو وہ دور ایسا تو تھا نہیں کہ جو مرضی کر لو آپ اور ادھر ادھر سے پیسے پکڑ لو. تو بمشکل 10,000 روپے جمع ہوئے تھے چندے سے. وہ بہت پریشان. وہ پھر ڈنشا صاحب کے پاس پہنچی, اس نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے, ہاسپٹل بنانا ہے, کتنے پیسے مزید چاہیے. اس نے کہا جی 85,000 روپیہ. 85,000 روپیہ اس دور کا. اس نے کہا یہ لے پکڑو 85,000 روپیہ. یہ ڈنشا نے دے دیا. ڈنشا نے دے دیا. اللہ ہمیں نہیں کسی نے ڈنشا بنا دیا. پھر اس نے جو ہاسپٹل بنایا
وہ آج بھی پاکستان کا خواتین کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے لیڈی ڈفرن ہاسپٹل. لیڈی ڈفرن ہاسپٹل وہی ہے جہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ داخل ہوئی تھی اور بلاول بھٹو کی ولادت اسی ہاسپٹل میں ہوئی. اچھا, جب ہم نے لاہور کا ذکر کیا تو ہم نے بتایا تھا کہ وکٹوریا روڈ بھی ہے, کوئنز روڈ بھی ہے, یہ ملکاؤں کے نام پہ, ملکہ کے نام پہ ہے. تو کچھ کراچی میں بھی کوئنز روڈ بھی ہے, وکٹوریا روڈ بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ملکہ برطانیہ نے جب یہاں کا دورہ کیا تھا اس وقت یہ نام رکھے گئے تھے. حالانکہ تاریخ دانوں کی اکثریت یہ کہتی ہے اور اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ایک دور تھا جب پورے ہندوستان کی بڑی بڑی سڑکوں اور جو امپورٹنٹ شاہراہیں تھیں ان کا نام کوئنز روڈ ہی رکھا جاتا تھا, اس ملکہ کے ساتھ جو ایک تعلق تھا. تو یہ وہاں پر بھی کراچی میں بھی دو آج بھی موجود ہیں. اچھا, ایک بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں, کراچی میں ایک ماسٹن روڈ بھی ہے. یہ ماسٹن کون تھا؟ یہ کراچی کا پہلا پولیس چیف تھا. اچھا, برٹش پولیس چیف تھا اور اس کے نام پر بھی ماسٹن روڈ تھی. وہ غالباً 1980 کے لگ بھگ جو ہمارا چاکلیٹی ہیرو ہیں ہمارے وحید مراد صاحب, ان کے نام سے منسوب کر دی گئی تھی. آج بھی کئی لوگ اس کو ماسٹن روڈ ہی کہتے ہیں. اور ماسٹن جو تھا نا وہ اتنا اپنے فرائض میں اتنا زیادہ انوالو تھا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ آج بھی جو کراچی پولیس کے, سندھ پولیس کے جو قوانین ہیں ان میں سے 30 کے لگ بھگ جو ہیں وہ اسی مسٹر ماسٹن نے بنائے ہوئے ہیں. اور کوئی بات نہیں, وحید مراد کے نام سے اگر بن گیا تو وحید مراد بھی اپنے سین میں اتنا انوالو ہوتے تھے کیا بات کہ لگتا تھا کہ جیسے اوریجنل رومانس ہو رہا ہے. اور یہ جو مسٹر ماسٹن تھا یہ اپنے فرض سے اتنا پیار کرتا تھا کہ برطانوی دور میں کراچی میں طاعون پھیل گیا تھا اور لوگ لاشیں دفنانے سے بھی گریز کرتے تھے, جیسے یہاں پہ آج کل یہ ایک دور چل رہا ہے کرونا کی وجہ سے. تو اس نے نہ صرف یہ کہ پولیس والوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ پولیس والے تدفین کریں گے, بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے طاعون سے مرنے والوں کی تدفین بھی کی تھی. اور پھر ہوا یہ تھا کہ اسی ماسٹن کو کراچی سے اتنا پیار ہو گیا تھا کہ اس نے واپس برطانیہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا اور 1902 میں اس کا کراچی میں انتقال ہو گیا تھا. ناظرین, یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. سب سے بڑا دل کس کا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا دل کس جانور کا ہوتا ہے؟ ہاتھی کا جی؟ نہیں. اونٹ کا سر؟ نہیں. اچھا بچوں, میں جب آپ کو پیارے بچوں کہتا ہوں تو مجھے اپنے ویورز کی طرف سے بہت شدید اعتراض آتا ہے. جی سر. تو آئندہ سے میں آپ کو پیارے بچے کہنے کا رسک نہیں لوں گا, بچوں کہہ دوں گا یا زیادہ سے زیادہ ہونہار بچوں کہہ دوں گا. شکریہ سر. ٹھیک ہے سر, آپ پیارے سے زیادہ ہونہار اچھا لقب ہے. سر آپ پیارے کہہ لیں, ہونہار کہہ لیں, ہمیں تو تعلیم سے غرض ہے نا. یہ لیول آف کمٹمنٹ چاہیے. کیا سر جی, کیا چاہیے؟ اچھا بچوں, آج بایولوجی کی کلاس ہے اور ہم دل کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے. آپ سے سوال جواب بھی دل کے ہوں گے. دل ظاہر ہے ادب میں بھی بار بار سارا ادب دل سے ہی بھرا پڑا ہے. دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا. اچھا, لیکن بچوں آج جو ہم دل پہ بات کریں گے وہ ہم بایولوجی کی نظر سے دل کو دیکھیں گے. جی ٹھیک ہے. اب عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم اب جب لکھتے ہیں یا بھیجتے ہیں یا آپ موبائل پہ میسج کرتے ہیں تو دل کی شکل یوں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پان کے پتے جیسے. پان کے پتے جیسی ہوتی ہے عام طور پہ. اس کو ہارٹ شیپ کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کو. حالانکہ انسان کا جو دل ہے وہ قطعی طور پہ ہارٹ شیپ نہیں ہوتا. سب سے زیادہ جو ہارٹ شیپ ہارٹ ہوتا ہے وہ بھینس کا دل ہوتا ہے. آپ حیران ہوں گے, بھینس اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ رومانوی جانور ہے. یعنی کہ سر آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ گوگے کا دل ہارٹ شیپ کا ہے. میں نے بھینس کی بات کی ہے, بیل کی نہیں کی. آگے بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بات کا آپ جواب دیں. پیچھے بھی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. یس یس یس. اچھا جی, یہ میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ایک بار کہ سب سے بڑا دل کس کا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا دل جی کس جانور کا ہوتا ہے؟ ہاتھی کا جی؟ نہیں. اونٹ کا سر؟ نہیں. سب سے بڑا دل بلو ویل کا ہوتا ہے.
ब्लू व्हेल ब्लू व्हेल का दिल सबसे बड़ा होता है, एक दफा हम ये डिस्कस बिल्कुल डिस्कस किया था सर, सॉरी मैं भूल गया। 400-500 पाउंड वजनी होता है और कहा जाता है एक छोटी सी गाड़ी के बराबर उसका साइज होता है ब्लू व्हेल के दिल का। सर कसम से मैं मछली का कहने वाला था, बस किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन उसका इतना बड़ा दिल जो है उसका फायदा क्या जी? कि वो हमारा दिल जो है वो 1 मिनट में 60 से 100 मरतबा धड़कता है जी। लेकिन ब्लू व्हेल का इतना बड़ा दिल जो है वो 1 मिनट जब वो डाइव करती है तो 1 मिनट में 2 दफा सिर्फ धड़कता है। जाहिर है सर, इतनी बड़ी चीज को हिलाना ये काम है। अच्छा जी, जब हम दिल के साइज की बात करते हैं तो जाहिर है ब्लू व्हेल का तो बड़ा ही होगा ना, मक्खी का तो बड़ा नहीं हो सकता ना, और इंसान का भी सबसे बड़ा नहीं दुनिया में हो सकता। लेकिन अगर जिस्म के तनासुब से देखा जाए, जिस्म और दिल दोनों के साइज का तनासुब देखा जाए तो सबसे बड़ा दिल किसका होता है? इंसान का जी? नहीं जी, कुत्ते का। अच्छा। जिस्म से जो उसका दिल का तनासुब है वो 0.8 होता है। वैसे सर वो जाया ही किया हुआ उसने, कादा बड़ा दिल है, रोड़ा चुको तो गोएं कर दे। कभी मेरे बच्चे अकेले रात की तन्हाई में किसी कुत्ते को मिलना, फिर देखना कि वो ऐसे करता है तुम ऐसे करते हो। सर मैं रात की तन्हाई में बाहर नहीं निकलता सर, मैं लाइक स्टूडेंट हूँ। आप समझती हैं कि जिसने ऐनक लगाई होती है वो लाइक स्टूडेंट होता है। ओ यार, ये कौन सा लायक स्टूडेंट? हमारे मोहल्ले में एक इलेक्ट्रिशियन है, वो भी ऐनक लगाता है, बल्कि तुमसे ज्यादा मोटी ऐनक लगाता है। यार उसको तो करंट लग गया तो उसको ऐनक लग गई है ना। यार पॉइंट की गल करो, गल ते चाऊ चाऊ करता ओ भाई क्लासरूम में बैठे हुए हो, तुम पंचायत में नहीं बैठे हुए, गल करो की करंट है की कर। आई एम सॉरी सर। ऐसी बात कर रहे हो यार? सर ये इसी तरह के हैं। आप एक प्रेस्टिजियस स्कूल के प्रेस्टिजियस क्लासरूम में बैठे हैं। आई एम वेरी सॉरी सर अगर इन्होंने इसी तरह किया तो मैं कैथेड्रल में दाखिल हो जाऊंगा। मैं नहीं सर इस तरह की क्लास में बैठ सकता। सर अगर यही क्लास का माहौल रहा तो मैं वापस जाके क्लारनेट बजाना शुरू कर दूंगा। ये कहें कि मैं वापस क्लारनेट बजाना शुरू नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। सीन करने का वक्त आया, उन्होंने कहा वो किधर गया लड़का वो मुनव्वर? भाई वो दौड़ गया है जी। ओ यार पकड़ो, वो तो कंटिन्यूटी में आ गया है, उसने तो सीन किया, बाकी अब शॉट तो उसके लिए। आज शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ साहब की बरसी। अक्सर हम मुनव्वर ज़रीफ का जिक्र करते रहते हैं, हाँ जी। मगर उनकी बरसी पे उनको खराज तहसीन पेश करना बहुत ज़रूरी है, चूँकि मेरा ये ईमान है कि आप अपने हीरोज़ का जिक्र करते रहें, मुख्तलिफ शोबों के बिल्कुल जो आपके हीरोज़ हैं, हाँ जी। उनका जिक्र करते रहें तो हीरोज़ पैदा होते रहते हैं। बिल्कुल। मुनव्वर ज़रीफ साहब जो हैं वो मज़ा में एक बहुत बड़ा नाम हुआ है, और ये वो नाम है जिसको हम ऊंचा करके दिखा सकते हैं। ये वो दिया है जिसको ऊंचा करके हम अपनी इंडस्ट्री को रोशन कर सकते हैं। पूरे बर्रे सगीर में इनका नाम हुआ है और इन जैसा दूसरा को आया नहीं है। आया, बिल्कुल। और हमसाया मुल्क में भी इनकी फिल्मों की कॉपी करने की कोशिश की गई, और ये भी उनके एक्टरों का बड़ापन है कि उन्होंने ये तस्लीम किया कि नहीं भाई, मुनव्वर ज़रीफ की कॉपी नहीं हो सकती। तो मुनव्वर ज़रीफ साहब जो हैं, ये तो सारे ही जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े मज़ाहिया अदाकार हुए हैं जी। आज उनकी बरसी पे मैं मुख्तलिफ लोगों को ये बता रहा हूँ, उनकी बरसी पे जो खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ, वो यहाँ अपने शो में भी ज़रूर बात करूँगा जी जी। कि उनको मैंने ये सोचा कि मज़ा का पतरस बुखारी कहा जाए। अरे वाह वाह वाह। चूंकि मज़ा नगारी में, मज़ा की लिखत में पतरस बुखारी साहब का जैसे नाम है, और जिस वजह से है, सिर्फ एक किताब है पतरस के मज़ामीन, और मज़ा निगार जो हैं उनसे पहले भी, उनके हम असर भी और उनके बाद आने वाले भी, वो कहते हैं कि पूरी मज़ा निगारी को रख के अगर एक किताब पकड़ ली जाए पतरस के मज़ामीन, तो वो सारी मज़ा निगारी के ऊपर आती है, वजनी है, जबरदस्त। इसी तरह थोड़ा सा काम किया हुआ मुनव्वर ज़रीफ साहब ने। 36 साल की उम्र में तो फौत हो गए थे, तो थोड़ी सी उम्र में जैसा काम कर गए हैं वो उनसे पहले के मज़ाहिया अदाकार, उनके हम असर अदाकार और उनके बाद आज तक आने वाले जितने भी हम मज़ाहिया अदाकार देखते हैं, जी जी, वो सब का ये कहना है, उन सब का ये तस्लीम करना है
کہ منور ظریف جیسا نہ کوئی تھا نہ کو آئے گا. کیا بات ہے. اور منور ظریف صاحب کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دوں کہ اللہ نے جب عزت دینی ہوتی ہے تو کس شخص کو وہ لے کے آتا ہے. ایک بڑی عجیب سی بات شاید پہلے کہیں شیئر ہوئی ہو, میں نے ان کے والد محترم سے یہ سنی تھی, اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں جگہ دے. مولوی عبدالحق صاحب, مولوی عبدالحق صاحب ریلوے سے ریٹائر تھے, میرا ان کے ساتھ سٹنگ ہوتی رہی ہے. اچھا. انہوں نے بتایا کہ ظریف صاحب فوت ہو گئے. ایک بہت بڑا نام, ان سے بڑے بھائی جو تھے وہ بھی چھائے ہوئے تھے پوری انڈسٹری میں بطور مزاحیہ اداکار. تو ایک ڈنڈیاں فلم تھی, ڈنڈیاں, اس میں منور ظریف صاحب کو کسی نے, وہ افتخار ملک اس کے جو ڈائریکٹر تھے, انہوں نے کہا یار ظریف صاحب فوت ہو گئے, منور ظریف ان کا چھوٹا بھائی, ان کو لے لو. یہ چھوٹے بھائی کے طور پہ کھانا لے کے ظریف صاحب کا اسٹوڈیو جایا کرتے تھے. کھانا پکڑا کے آ جاتے تھے, ایسے ہی کھیلتے کھولتے, اور ساروں کو پتا تھا کہ یہ ظریف صاحب کا چھوٹا بھائی ہے. تو وہ ڈائریکٹر کو, ڈنڈیاں کے ڈائریکٹر کو کسی نے کہا کہ ان کا چھوٹا بھائی بھی آتا ہے ادھر, اس کو لے لو. تو انہوں نے بلا کے ان کو ایک سین دے دیا, چھوٹا سا رول دے دیا. تو وہ ابھی تھوڑی سی شوٹنگ ہوئی جو انہوں نے بڑی گھبراہٹ سے کی منور ظریف صاحب, اور ڈائریکٹر نے ان کو تھوڑا جاڑا واڑا بھی اور سمجھایا بھی کہ ایسے نہیں, ایسے یہ وہ. تو وہ بریک ہوئی تو منور صاحب دوڑ گئے, جا کے کسی دوسرے اسٹوڈیو میں, ان کا کوئی واقف تھے ظریف صاحب کے, ان کے پاس ان کے دفتر میں چھپ گئے. ان کا وہ مجھے کہتے ہیں سین کرو تو مجھ سے نہیں ہوتا. وہ جب سین کرنے کا وقت آیا, انہوں نے کہا وہ کدھر گیا لڑکا وہ منور, بھائی وہ دوڑ گیا جی. اور یار پکڑو, وہ تو کنٹینیوٹی میں آ گیا, اس نے تو سین کیا, باقی اب شارٹ تو اس کے لے. تو ان کو جب پکڑ کے لائے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیمرے کے سامنے ڈر لگتا ہے, میں گھبراتا ہوں. پھر ایک وقت وہ آیا کہ پھر کیمرہ منور صاحب سے گھبرانا شروع, اس بندے نے کدھر سے آنا ہے فریم میں اور کدھر سے جانا ہے. یہ کیمرے کو پتہ ہی نہیں تھا, ڈائریکٹر کو پتہ ہی نہیں تھا. سین سمجھ لیتے تھے, پڑھ لیتے تھے, پھر اپنی مرضی سے آتے تھے اور اپنی مرضی سے جاتے. کیا بات, اتنا پیارا مزاحیہ اداکار پوری دنیا میں مجھے تو نظر نہیں آتا. شاید وہ میری زبان کا اداکار تھا اس لیے, شاید وہ میری مٹی کا اداکار تھا اس لیے, شاید وہ میری انڈسٹری کا ہیرو تھا. کئی لوگ کہتے ہیں آپ کے مزاح میں بھی کہیں کہیں منور ظریف مرحوم کی جھلک نظر آتی ہے. اس پہ میں کان پکڑ لوں یا دیوار سے چھلانگ لگا دوں. فخر کرو یار. نہیں, یہ میں تو اللہ معاف کرے, وہ واقعی وہ بہت بڑے آدمی, بے شک بہت بڑے آدمی تھے. آپ کو جنید سلیم صاحب کامیڈی ہیرو ہیں, آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ وہ پہلا ہیرو ہے جس نے ڈانس شروع کیا. بالکل. یہ منور ظریف صاحب کی باقاعدہ کاپی کرتے تھے انڈین ہیرو بھی, جو کامیڈی میں انہوں نے مزاح میں ہی جو ڈانس وانس کیا بطور ہیرو, وہ پھر لوگوں کو میں اتنا پاپولر ہوا, لوگوں نے اتنا پسند کیا. ان کے جسم کے اندر میوزک بہت تھا, اتنے زیادہ میوزک لور تھے اور اتنا میوزک جانتے تھے. ایک اور واقعہ سنا دوں کہ ماسٹر عبداللہ صاحب کے دوست تھے, جو موسیقار اعظم ہوئے ہیں پاکستان. وہ تو جو بہت سینئر ہوں گے نا. ہاں, یہ بچے تھے ان کے سامنے, منور صاحب بالکل ینگ تھے. منور ظاہر ہے ماسٹر عبداللہ صاحب بزرگ تھے. بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ ماسٹر عبداللہ صاحب کے دوست تھے, اتنے دوست کہ ماسٹر عبداللہ صاحب ایک دفعہ ایک گانا سنانے کے لیے میڈم نور جہان کے گھر گئے. موسیقار جا کے سناتے تھے کہ یہ گانا بنایا ہے, یہ آپ سے گوانا ہے. تو جب وہ سنانے کے لیے ان کے گھر گئے تو وہاں پہ جب گانا سنایا گیا تو ساتھ ڈھولک پہ کون تھا؟ منور ظریف صاحب. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. موسیقی کے لوگ اور فلم انڈسٹری کے لوگ اس بات پہ بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہیں آج تک کہ ماسٹر عبداللہ میڈم نور جان کو گانا سنانے گئے ہیں اور ساتھ ڈھولک پہ لے گئے ہیں منور ظریف صاحب. چل یار ذرا ڈھولک تے تو ہاتھ ماری, میں میڈم نے ایک طرز سنانی. اور مزیدار بات یہ ہے, جو بہت بڑا ایوارڈ ہے منور صاحب کے لیے, کہ ماسٹر عبداللہ صاحب کو کسی نے کہا نا کہ جی سدھا سدھا ہی سی میوزک تاں لے گئے سو تسی منور صاحب نو. کہندے نے ہاں ایسے ہستے لے گیا سا, سدھی سدھی ڈھولکی سی اودے وچ, مگر ایک گل یاد رکھنا کہ منور ظریف ہر قسم دا ڈھولک بجا لیندا. یہ ماسٹر عبداللہ صاحب نے کہا ہوا. کیا بات ہے. اور میں نے بھی ان کے والد صاحب کے منہ سے بھی سنا کہ موسیقی یہاں گھر بیٹھ کے ہارمونیم بھی اس نے رکھا ہوا تھا. ڈانس کی بڑی پریکٹس کرتے تھے.
موسیقی کی بڑی ریاض کرتے تھے اور باڈی بلڈنگ بڑی کرتے تھے. جسم بڑا اچھا تھا, بڑا ہی پیارا جسم تھا, باڈی بڑی اچھی تھی, بڑے فٹ آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. اس طرح کے لوگوں نے پاکستان کا ایسا نام بنایا ہے کہ کوئی ان جیسا دوسرا نظر نہیں. بالکل. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ ایک وقت تھا کہ چند بچے بال خریدنے کے لیے 1-1 روپیہ ڈالا کرتے تھے, اور آج یہ وقت ہے کہ پیسے تو موجود ہیں لیکن وہ چند بچے دستیاب نہیں. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.